پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو قدر کہتے ہیں تنگی کو۔ تو آگے ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ زمین تو چھوٹی سی ہے، فرشتے اتنے آتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں مسافت کو، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی مسافت کتنی ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر صبح 7 تک مسافت۔ جتنے قدر کے معانی ہیں عربی میں، یہ اچانک میری زبان پہ مضمون آ گیا، تو سب کو اللہ نے اس صورت میں جوڑا قرآن کو اونچا کرنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن اترا ہدی للناس، پیچھے کہا ہے لعلکم تتقون، کہ اس لیے روزے دے رہا ہوں کہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ سب سے پہلے کہا ہدن للمتقین، قرآن کیا ہے؟ ہدن للمتقین، یہاں ہدن للناس۔ پھر ان ناس سے کہا ہے روزہ رکھو تو تمہیں بھی تقوی لگ جائے گا، لعلہم یتقون، لعلہم یتقون، کہ قرآن سے مناسبت ہو نہیں سکتی جب تک تقوی نہ ہو، اور جب تک قرآن سے دل نہیں لگتا شریعت سے دل نہیں لگ سکتا، شریعت کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ صحابہ قرآن سنتے تھے کان لگا کر، ہم قرآن سنتے ہیں گاڑی چلا کر۔ گاڑی چل رہی ہے، کیسٹ نہیں ہونا چلتا ہو کی آندھی، سی ڈی قرآن دی چل رہی ہے اور میاں صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کہ ہم سننے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ گولی وہی ہے، تاثیر بھی وہی ہے، اثر کیوں نہیں؟ کہ وہ سنتے تھے کان لگا کر۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس قرآن سے تمہیں سیکھنا ملے گا جب دل متوجہ ہوگا، کان متوجہ ہوں گے۔ تو ان کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں تھا۔ ہمارے اوپر معلومات کا پریشر خود ایک مصیبت ہے۔ معلومات کا پریشر، اور تصویر جب دیکھتے ہیں تو تصویر کا گھیراؤ دماغ کا، کہ تصویر دماغ کو گھیر لیتی ہے، اور دنیا کی تیز رفتاری، تو ہمارا دماغ متوجہ نہیں پورا۔ ان کے اس لیے تو ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتا تھا، چونکہ بالکل توجہ کے ساتھ سنتے تھے، کوئی چیز ان کی یادداشت پر ہٹ نہیں کرنے والی ہوتی تھی۔ تو وہ قرآن سنتے تھے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا پڑھایا قاری نے، اچھا کوئی نہیں یار ایڈا اچھا بھی نہیں پڑھیا، ہمارے تبصرے ہوتے ہیں مولوی صاحب نے کیویں پڑھے۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ایسے ایک دم ان کے اندر اتر جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ قرآن کو لا کر بتا رہا ہے کہ یہ تقوی ہو تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ روزے سے۔ اور تقوی کی صفات کیا ہیں؟ پہلے صفحے پر یقیمون الصلاۃ، نماز، مما رزقناہم ينفقون، سخاوت، خرچ کرنا۔ سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے نافرمان ہو، عجیب بات ہے۔ اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا قتل کرو، تو سارے وڈیمن لگ گئے، تو سامنے بھی پکڑا گیا۔
تو جبریل آ گیا کہ موسیٰ اللہ کہہ رہے ہیں سامری کو قتل نہ کرو. کہا اسی کی وجہ سے تو سارے بچے دے مگر پہ گئے, یہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں سخی ہے, قتل کرنا اچھا نہیں لگتا, آپ ہی مر جائے گا. اس کا منافق ہونا اور اتنے بڑے کفر کو وجود میں لانا سخاوت سے اس کو قتل سے بچا دی کہ موسیٰ سخی ہے, سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو مما رزقناہم ینفقون, یہاں زکوٰۃ کا نہیں ذکر آ رہا, جو ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ ایک گنا چنا نصاب ہے, 2.5% بھائی دے دو. زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیل نہیں رہتا اور سخی بھی نہیں بنتا. 2.5 سے 2.25 کر دے تو سخیوں میں آ جائے گا, پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں. اگر وہ زکوٰۃ پر ہے سر لو جو زکوٰۃ دیتی ہے بازی, تو وہ درمیان میں ہے, بخیل سے نکلا ہے, سخی میں داخل نہیں ہوگا. جیسے ہماری ایک تیسری مخلوق ہوتی ہے نا, خواجہ سرا, ایران کا بادشاہ تھا جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا, خسرو پرویز. اس کے پاس ایک مچھیرا آیا مچھلی لے کر, اسے اتنی اچھی لگی, کہنے لگا 4,000 دینار دے دو. 4,000 دینار تو کروڑوں روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی شیریں پاس بیٹھی تھی, کہنے لگا یہ کیا ظلم کیا ہے, ایک مچھیرے کو 4,000 دے دیا, خزانہ خالی کرو گے؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں, میں اپنی بات سے کیسے ٹلوں. انہوں نے کہا تم اس کو بلاؤ, اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا جی نر ہے, تم کہنا بھئی ہمیں مادہ چاہیے تھا, اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو. پھر وہ کہے گا مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا, اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو. میں کہو بھائی اس کو بلاؤ. وہ آ گئے, ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ خسرا ہے, نہ نر ہے نہ مادہ. انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو. شیریں دا غصہ تھا, چھت نال جا لگا, یہ کیا ہوا, 4 کے 8 ہو گئے. تو اس نے جب اٹھا کے چلا نا تو 1 دینار گر گیا, تو اس نے نیچے جھک کے وہ دینار بھی اٹھا لیا. تو شیریں تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھی تھی, کہ دیکھا یہ کتنا کنجوس ہے کم بخت, آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کے 7 پشتیں کھائیں گی. تو یہ دینار نہ اٹھاتا تو کیا حرج تھا, اسے واپس لو. اس نے پھر اس کو بلا لیا, اے واپس آؤ, یہ تم نے دینار کیوں اٹھایا؟ 8,000 تمہیں دیے ہیں, تمہاری 8 پشتوں کو کافی ہیں. اور یہ صحیح بات تھی, تو یہ کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے, کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی. انہوں نے کہا 4,000 اور دیتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں زکوٰۃ نہیں ہے, کہ وہ خرچ کرتے ہیں, دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. یہ تقوی کی اللہ نشانی بتا رہا ہے. پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں, وما انزل من قبلک, اور پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. جب وہ یہ سفر طے کرتے ہیں جو ایمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ بالآخرت ہم یوقنون, وہ یقین پہ آ کے جم جاتا ہے. یقین اس کا اینڈ ہوتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ نے قرآن کو بڑی عظمت سے بیان کیا ہے. ایک اور جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں قرآن کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ روزہ اس کے تابع ہے. قرآن کی عظمت کھلے گی تو ہر حکم کی عظمت کھلے گی. اللہ تعالیٰ اچھا, اور جب تک کہنے والے کی عظمت نہ ہو تو اس کے کہے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عملے کو, تو یہ یہاں کے ہیڈ ہیں, اس کی طاقت اور ہوگی. ایک عام امپلائی بات کرتا ہے دوسرے کو, اس کی اپنے آپ طاقت اور ہوگی. کہ کہنے والے کی قیمت ہوگی تو کہے کی قیمت ہوگی.
ورنہ نہیں. یہ میں نے سبق کہاں سے سیکھا؟ کسی کتاب سے نہیں. فیصل آباد میں تھا تو ایک ایس ایس پی آئے عبد الخالق صاحب، 3 چیلے لگا رہے تھے. میں ہی ذریعہ بنا ان کے 3 چیلے لگانے کا. تو فیصل آباد میں ایز اے ایس پی وہ جاب کر کے کوئٹہ گئے، وہاں سے 4 مہینے. تو میں نے اس سے کہا یار میرا کلاس فیلو ہے ظفر لاک کا، وہ یہاں ایس ایس پی ہے، چلو تمہیں ملاؤں. کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلتے ہیں. تو ہم بلال مسجد فیصل آباد سے چلے کچہری ان کے پولیس لائن. تو سامنے پولیس لائن کا دروازہ تھا پولیس کے لیے، اور جو عام پبلک دروازہ تھا وہ 1 کلومیٹر چل کے وہاں جانا پڑتا، اور جون کا مہینہ. تو اب سپاہی وہاں کھڑا تھا، اس نے ہمیں ایسے جج کیا، 2 صوفی آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ کھول دیں. میں نے کہا اتوں آؤ، ہاتھ تھے. اس نے پھر کہا بھائی گرمی بہت ہے بھائی، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے. صوفی صاحب سننے اتوں آؤ. اچھا میں اب میرا دل گھٹے بھائی اس کو کہے میں عبد الخالق ہوں، لیکن میں چپ رہا. تو جب اس نے دیکھا، اس نے 3ری دفعہ منت کی، ارے بھائی مہربانی تیری کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی سنتے ہی نہیں ہو کسی دی، اور میرے کو چابی کوئی نہیں، میرے کو تالا لگا ہوا. اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق ایس ایس پی. میں خیال ہے بھائی آج ایک سبق تا سیکھ لیا ہے کہ حاکم کی عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی. کہنے والے کی قیمت طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی کوئی کاغذ کا پرزہ ہوتا. تو قرآن کاغذ کا پرزہ بن گیا ہے کہ اتارنے والے کی قدر ہمارے اندر کوئی نہیں کہ وہ کون ہے. تو اللہ نے ایک جگہ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن کو اوپر اٹھایا ہے. سورۃ طٰہٰ، تنزیل، جو میں نے ابھی کہا وہ آ رہے. تو تنزیل کا مطلب یہ نہیں کہ اتارا ہوا، تنزیل وہ آ رہا ہے. کچھ نہیں بتایا کون آ رہا ہے. ٹھیک، تنزیل. عرب سمجھ رہے ہیں کہ تنزیل قرآن سے ہی متعلق ہے، لیکن یہاں خالی ہے تنزیل، اور آگے ایک دم اس سے ہٹ کر اتارنے والے پر. ممن خلق الارض والسماوات العلی. اب میں اور کتنا موٹا لہجہ بنا ہوں، میں تو بشری ہوں. اس ذات نے اتارا ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو بلند کیا. تو کیا طاقت اس کی سامنے آئی. سننے والے عرب تھے، ہم نہیں تھے. تو ایک دم سوال اٹھا کون ہے، کون ہے زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا. پھر نام نہیں بتایا، ابھی صفت آئی الرحمن. صرف ایک آدھ الرحمن، اور ہیبت بیٹھ گئی. جب آپ کسی کا تعارف کراتے ہو تو پہلے اس کی صفتیں شروع کر دے، وہ 2 ہاتھ لمبی، تو آپ پہ سننے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو الرحمن، پھر کہتے ہو کون ہے، پھر بھی نہیں بتا کہا علی العرش استویٰ، وہ ہے جو عرشوں پہ حکومت کرتا ہے. پھر یار بتاؤ تو صحیح کس نے اتارا ہے، وہ کون ہے. پھر بھی نام نہیں بتایا. پھر اس کی ہیبت، ملک بتایا. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جو زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک، درمیان کا مالک، تحت الثری کا مالک، اور پوری کائنات پہ اس کا قبضہ ہے.
پھر وہ کہتے ہیں کون ہے، پھر وہ صفت لاتا ہے اللہ، کہتا تم سوچتے ہو کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالتا ہوگا، اتنا بڑا ہسپتال ہے، کوئی نہ کوئی تو بشری کمزوری کی وجہ سے مسہیپ ہوتے ہی ہوں گے، تو اتنا بڑا بادشاہ ساری کائنات اس دی تو وہ قابو کیویں کردا ہے؟